اللہ آیت نمبر ہے جی 20 سورۃ المومن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وكان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، مکہ کے جو لوگ تھے وہ کافر بھی تھے اور مشرک بھی تھے۔ مکہ کے لوگ کفر بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے۔ وہ کافر ایسے تھے جو قرآن کا انکار کرتے تھے، نبی آخر الزمان کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، اس لحاظ سے وہ کافر تھے۔ اور مشرک وہ اس لحاظ سے تھے کہ مکہ کے لوگ اللہ پاک کو رب مانتے تھے، رب مانتے تھے، اللہ پاک کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، کائنات کے امور کا مدبر مانتے تھے، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ لیکن اللہ پاک جو صفت الوہیت ہے نا، اس میں وہ شرک کرتے تھے۔ صفت الوہیت ہے اللہ پاک کی، اس میں وہ شرک کرتے تھے۔ مکہ کے مشرک اللہ پاک کو بھی الہ مانتے تھے اور نبیوں ولیوں کو بھی وہ الہ مانتے تھے، بلکہ انہوں نے لات، عزا، منات، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام ان نبیوں ولیوں کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ گھر میں 360 مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو جس طرح اب موجودہ مشرک قبروں سے نہیں مانگتے، جو قبروں کے اندر ہے نا ان سے مانگتے ہیں، اسی طرح مکہ کے مشرک نبیوں ولیوں کے مجسموں سے نہیں مانگتے، بلکہ نبیوں ولیوں کے مجسموں کو آگے رکھ کے اصل میں وہ کس سے مانگتے تھے؟ نبیوں ولیوں سے مانگتے۔ اس لیے قرآن نے ان کو مشرک کہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، زہر پہلے بھی زہر تھا تو زہر اب بھی زہر ہے کہ نا؟ پہلے ہی بندہ مرتا زہر، اب بھی بندہ مرتا۔ شرک پہلے بھی شرک تھا، شرک اب بھی شرک ہے۔ اب بھی جو مشرک شرک کرے گا اس مشرک پہ اب بھی جنت حرام ہوگی، جہنم واجب۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ کافر مشرک زمین میں نہیں چلے؟ نہیں چلے تو چلنا چاہیے، چلیں چل کے فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، چل کے یہ دیکھیں کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کافر مشرک زمین میں چلیں پھریں دیکھیں، اور پھر دیکھیں کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب۔ ان کا حال دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح اللہ پاک نے نافرمان قوموں کا صفایا کیا، اس طرح اللہ پاک نے ان کا جھگڑا کیا۔ دیکھیں اور سبق حاصل کریں، ان ہلاک شدہ قوموں سے سبق حاصل کریں، سمجھ آئے ان کی ہلاکت کو دیکھ کے سمجھے کہ اگر ہم میں نے بھی کفر شرک نہ چھوڑا تو ہمارا بھی انہیں کی طرح صفایا کر دیا جائے۔ لیکن مشرک کو کہاں سمجھ آئے؟ مشرک کیسے سبق حاصل کرے؟
مشرک کیسے سمجھے؟ مشرک ہر چیز کو سمجھتا ہے، بیوی بچوں کو جانتا ہے، کاروبار کو، بدے کٹھے کو جانتا ہے، بڑی بڑی ملیں چلاتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، ایسے بنانے جانتا ہے، لیکن نہیں جانتا تو اپنے حقیقی مالک کو نہیں جانتا، نہیں جانتا تو اسی لیے قرآن نے مشرک کو اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے مشرک قرآن نے، اس لیے کہ جانور بھی اپنے آدمی مالک کو پہچانتے ہیں۔ کتا اپنے مالک کو نہیں جانتا، بھینس اپنے مالک کو جانتی ہے، بھیڑ بکرا یہ اپنے مالک کو جانتے ہیں، لیکن مشرک جو ہے یہ اپنے حقیقی مالک کو نہیں جانتا۔ وہ اپنے آدمی مالک کو جانتے ہیں جانور، یہ اپنے حقیقی مالک کو نہیں جانتا۔ اس لیے مشرک جتنا مرضی علامہ بن جائے، پڑھ جائے، ڈگریاں ایم اے ڈبل ایم اے یہ وہ کر جائے، مشرک سے بڑا جاہل ہو رہا ہے، کیونکہ اپنے مالک کو نہیں جانتا، اس نے پیدا کیا، اس نے ہر شے عطا فرمائی، اس کو نہیں سمجھتا، اس کو نہیں جانتا تو کیا ہے وہ۔ طلباء آپ فرما رہے ہیں کہ یہ چلے نہیں زمین میں، چلیں دیکھیں کیسے وہ انجام ان لوگوں کو جن سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، مکہ مسلم پہلے بھی تھیں، دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا، کیسے اللہ پاک نے ان کو برباد کیا۔ اور کانوا اشد منہم قوہ، وہ عاد سمود قوم لوط وہ مکے والوں سے قوت میں سخت تھے، وہ کیا تھے؟ قوت میں، مکے والے یہ کیا، یہ تو مسلمانوں پہ نا بدماشی گنڈا گردی کر کے نا یہ بڈیرے بنے ہوئے تھے، چودھری تھوڑے سے مسلمان غریب تھے، یہ زیادہ تھے، ان پہ بدماشی کرتے تھے، مسلمانوں پہ گنڈا گردی کرتے، مارتے تھے ان کو، طرح طرح کی تکلیفیں پریشان کرتے تھے، تو یہ اس وجہ سے وڈیرے بنے ہوئے تھے مکے میں، ہم چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہے، بھوکھے بھائی مان، بھوکھے چودھری۔ تو اللہ پاک فرما رہے یہ تو شاہی کوئی نہیں مکے والے، یہ تو ان سے جو پہلے تھے وہ ان سے قوت میں بڑے سخت تھے، زیادہ تھے، جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، جتھے پارٹی کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، ان سے وہ کہیں آگے تھے لوگ، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے ان سے زیادہ زمین میں نشانیاں بھی چھوڑی تھی، کوئی نشانی مکے والوں کیا نشانی چھوڑی، پورے نشانیاں چھوڑی ہیں قوم عاد، قوم لوط نے، بڑے بڑے محل چھوڑے انہوں نے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے اور بڑے بڑے باغات تھے ان کے، کھیلے ان کے پاس کیا نشانی ہے، قوت میں بھی وہ زیادہ تھے اور آثار بھی انہوں نے چھوڑے، نشانیاں ان سے زیادہ چھوڑی پیچھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر پکڑ لیا ان کو، کس نے پکڑا؟ اللہ نے پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ ویسے نہیں پکڑا، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، کفر شرک کی وجہ سے اللہ پاک نے کیا کر لیا؟ ان کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے کیا کر لیا؟ ان کو پکڑ لیا۔ اب میرے بھائیوں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پکڑ لیا ان کو اللہ نے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، جب اللہ نے پکڑا ان کو، اللہ کے قہر کی زد میں آئے، اللہ کے عذاب کی زد میں وہ آئے، تو پھر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بھی نہ بچا سکا۔ جب پکڑا نا اللہ نے پکڑا، گناہوں کی وجہ سے پکڑا، جب پھر پکڑے گئے پھر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہ بچا سکا، نہ خود بچ سکے اور نہ کوئی مال نے بچایا، نہ اولاد نے، نہ جتھے پارٹی نے، نہ کاروبار نے، ایڈے قلعے بناتے تھے، قلعے بناتے تھے، کسی نے بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچایا۔ جب اللہ کا قید، اللہ کا عذاب آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اب یہ تھوڑے سال ہوئے ہیں، جو کیا کہتے ہیں
یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دے، اللہ کے لیے کچھ دے۔ اب شیخ عبد القادر کیا دیں گے؟ کچھ پانچ ہو تو دے، کیا دیں گے؟ ان پر ایمان ہے، ایمان کی دولت، توحید کی دولت، نبی سنت کی دولت، دین کی ہے، اللہ کے لیے کچھ دے۔ کبھی کہتے ہیں یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کمان دا ویڑا ہی، یا ایک ریڑھی لگاتا تھا، یہی لگاتا تھا۔ میں کہا بڑے 12 بجے تھے، کہڑا کرم دا ویڑا ہونا، کہہ رہا ویڑا کہہ بس رہا میں لگا رہا، بڑی مشکل ہٹایا۔ میں شریف نہیں تھے مسجد لگے لگا کے 12 بجے اج کرم رکھے کہہ رہا بس اللہ پاک کا کہاں کرم، کیا کرم کرے گا شیخ عبد القادر جی؟ پھر کہتے ہیں ایک نظر کرم کی کر تو شاہ جیلانی، یہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر۔ کبھی کہتے ہیں ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو اور قادر دی لوڑ نہیں۔ خدا دی گلیاں کافی نے، جنت دی سانو لوڑ نہیں۔ ٹھیک ہے، بندہ امداد کن، امداد کن، در دین و دنیا شاد کن، از رنج و غم آزاد کن، یا شیخ عبد القادر۔ اور شرک سینگ ہوتے ہیں، شرک اختلاف، اللہ پاک کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر دیں، انہیں کا نام شرک ہے۔ یہ شرکیہ جملے ہیں سارے، یہ جملے نہ قرآن میں ہیں، نہ حدیث میں، اور نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی امام کا قول ہے، نہ کسی بزرگان دین ہمارے ان کی کتابوں میں جملے، خود مشرکوں نے شرکیہ جملے اپنے پاس سے بنائے جی۔ اور کیا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے شہر میں امریکہ نے کیا کیا جی؟ بمباری ہوئی نا، تباہ کیا کہ نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کچھ بھی نہیں آخیا انہوں نے۔ یہ اللہ پاک کی توحید کی دعوت ہے، اللہ پاک کی طرف سے۔ اگر مولوی مر گئے تو میں تم کو توحید کی دعوت دیتا ہوں اللہ پاک کی طرف سے۔ پہلے مولوی علماء بیان کرتے تھے اللہ کی توحید کی دعوت، وہ مر گئے ہو تو چھاڑ پورا روٹی ٹکڑ والے جتنے مرضی کٹھے کر دو۔ اللہ پاک کی طرف سے توحید کی دعوت ہے کہ جو اپنے شہر کو نہیں بچا سکے تمہیں کیسے بچائے گا؟ وہ بڑا وہ کیتا، تو اپنے شہر کو نہیں بچا سکا تمہیں کیا دے گا؟ جو کہہ رہی ہے شیخ عبد القادر شیئا للہ، کیا دے گا؟ تو اپنے شہر والوں کی مدد نہیں کر سکا، تمہاری کیا مدد کرے گا؟ تھوڑے سال ہوئے، دیکھو اپنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بم دھماکہ، وہ کتنے آدمی مرے گے نا؟ بس لال شہباز کے مزار پہ دھماکہ ہوا، وہاں کتنے آدمی؟ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے توحید کی دعوت ہے۔ یہ بزرگ اگر بچا سکتے تو اپنے گھر کو بچاتے، جو اپنے گھر کو نہیں بچا سکا دوسرے گھروں کو کیسے بچائے گا؟ اللہ کی طرف سے یہ توحید کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ فلاں بابے کے مزار پہ جا کے تو نے نا سلام نہ کیا، حاضر دی تیرا بیڑا گھر کر دے گا بابا، تیرا کھانا خراب کر دے، تیرا چھگڑے ہی کٹ نہیں بابے کہتے جاتے ہیں کیا جی بابا جی فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، کیا کہے کسی کو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بہت بڑا تھا۔ اللہ بہت تباہ فرمارے، جب وہ اللہ کے عذاب کی زد میں آئے تو ان کو کسی نے بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچایا، کسی نے بھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جتنا مرضی لے لے، انقذی نفسی کی من النار، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ایسے کام کر کے تجھ کو اللہ آگ سے بچائے۔ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، دن قیامت میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، اور کیسے، اور کون جو اللہ کے علاوہ کسی کو بچائے گا؟ اور سورۃ زمر میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بابو جس پہ عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، جس کے مطلب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں جائے گا، فانت تنقذ من فی النار، آپ اس کو آگ سے نہیں بچا سکتے، آپ اس کو آگ سے نہیں بچا سکتے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں اللہ کے پگڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پگڑے چھڑا لے، یہ بھی شرکیہ جملہ ہی نہیں، قرآن کا جملہ، حدیث کا، فقہ کا،
کسی بزرگان نے دین گا یہ نہیں شرک کیا کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد کے پکڑے چھڑا دو. یہ قرآن کیا ہے کہ جس میں اللہ کا عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، فیصلہ ہو گیا اللہ کے ذریعے جہنم میں، اس کو آپ نہیں آگ سے بچا سکتے. اللہ ہی بچائے تو بچائے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو آگ سے نہیں بچا سکتا. جی دن قیامت کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اللہ کے حکم سے اذن سے شفاعت فرمائیں گے. اللہ کو جو منظور ہوگا چھوڑ دے گا، جس کو اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا. چھوڑے گا اللہ اپنے محبوب بات کو فرما کے، جس کو چاہے گا اس کو چھوڑے گا، جس کو نہ چاہے اس کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا. ذالک بانہم کانت تأتیہم، یہ پچھلی قوم میں اس لیے اللہ کے عذاب کی قہر کی زد میں آئیں کہ ان کے پاس جب ان کے رسول آئے تو یہی بات سامنے آ گئی. رسول جو ہوتا ہے وہ کافروں کا بھی رسول ہوتا ہے. شخص نے اعتراض کیا تھا کہ میرے نبی نہیں کہنا چاہیے اللہ کے نبی. نبی اللہ کے بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کے بھی نبی ہوتے ہیں. اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی ہیں، لوگوں کے پاس لے کے آتے ہیں اس لیے وہ لوگوں کے نبی ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن؟ یہ بات وہی آ گئی کہ اس لیے کہ جب آتے تھے ان کا رسول ہم ان کے رسول، کافروں کے رسول. ہاں جی، رسول جو ہوتا ہے وہ کافروں کا بھی رسول ہوتا ہے، مومنوں کا بھی رسول ہوتا ہے، اللہ کا بھی رسول ہوتا ہے. بالبینات، یہ رسول جب ان کے پاس آئے تو خالی نہیں آئے بلکہ روشن دلائل لے کے آئے. روشن دلیلیں، بڑے بڑے معجزے، اللہ پاک کے احکام، اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں لے کے آئے. تو پھر کیا کیا؟ فقہ انہوں نے کیا کیا؟ پھر انکار کیا ان دلیلوں کا، معجزوں کا. پھر کیا؟ فاخذہم اللہ، پھر کس نے پکڑ لیا؟ اب یہاں پھر مسئلہ نکالے بھی. میں نے کہا تھا آپ کو ٹوپی بھی لگوائیں گے قرآن کے اندر، ٹوپی میں نے کہا تھا. ہاں جی، یہ کس نے پکڑا ان کو؟ اللہ نے پکڑا. رسول زندہ تھے، مشرک کافر بھی زندہ تھے، رسولوں نے نہیں پکڑا. کس نے پکڑا ہے؟ نہیں پکڑا. رسول اپنے دشمنوں نہیں پکڑ سکتے. حوصلہ پاپا کیسے پکڑ سکتا ہے؟ کون پکڑتا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے پکڑا ہے ان کو، رسولوں نے نہیں پکڑا، نبیوں نے نہیں پکڑا کافروں مشرک کو. کیوں پکڑا؟ انہ قوی، بے شک اللہ کیا ہے؟ قوی ہے، طاقتوں والا ہے، قوتوں والا ہے. اللہ قوی. اگر کسی کا نام عبد القوی ہے تو اس کو عبد القوی کہو، قوی کا بندہ ہے. قوی نہ کہو. قوی کون ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام قوی. جس کا نام عبد الرحیم ہے اس کو رحیم نہ کہو. رحیم کون ہے؟ عبد الرحیم کہو، عبد الرحیم کا بندہ. جس کا نام عبد السمیع ہے تو اس کو عبد السمیع کہو، سمیع کا بندہ ہے. جی کیسا اچھا نام ہے. سمیع نہ کہو. سمیع کون ہے؟ کان اللہ سمیع بصیر. اللہ کیا ہے؟ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. سمیع اللہ کبھی اللہ پاک کی صفت ہے. اللہ کیا کبھی ہے؟ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، البتہ تک بھیجا ہم نے موسیٰ کو ساتھ اپنی نشانیوں کی. موسیٰ کو بھیجا لیکن خالی نہیں بھیجا. کیا دے کے بھیجا؟ اپنی نشانی ہے. 9 معجزے دیے اللہ پاک نے. عطا فرمائے موسیٰ نے 9 معجزے، جن میں سے 2 معجزے جو ہیں وہ نمایاں ہیں، واضح. ید بیضا اور عصا. موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں باتیں لگے ان سے باہر نکل روشن ہوتا تھا، چمکتا تھا. دن میں سورج کی روشنی پہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی روشنی غائب ہو جاتی تھی. اتنا چمکتا تھا ہاتھ میں، بغل میں باتیں تھے، ایسے روشن ہوتا تھا. سورج کی روشنی پہ اس ہاتھ کی روشنی غالب آ جاتی تھی، اتنا روشن. پھر ایسے بغل میں پھر گیا، ایسے ہو جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی کو نیچے گھیرتے تھے اللہ کیا بنا دیتا تھا؟ بہت بڑا سامنا. جب لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے لاٹھی کو، اللہ پھر وہی لاٹھی بنا دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام صرف لاٹھی گراتے تھے یا لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے. اور سانپ کون بناتا تھا؟ لاٹھی کا سانپ کون بناتا تھا؟ پھر سانپ کو لاٹھی کون بناتا تھا؟ اللہ پاک کا. موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے معجزہ. معجزہ جو ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور فعل کس کا ہوتا ہے؟ طاقت کس کی ہوتی ہے؟ قوت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے ساتھ بھیجا. اور نبی جو ہوتا ہے نا اس کا وجود ہی بہت بڑی نشانی ہوتا ہے.
لوگوں کے لیے اللہ پاک کی نشانی، کیونکہ نبی کا وجود اعلیٰ، نبی کا وجود اعلیٰ، نبی کا چہرہ اعلیٰ، نبی کی گفتگو اعلیٰ، نبی کا اخلاق اعلیٰ، نبی کا کردار اعلیٰ، نبی کا بولنا اعلیٰ، گفتگو اعلیٰ۔ نبی کا وجود ہی ایک نشانی ہوتا ہے قوم کے لیے۔ اور کئی لوگ ایسے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کئی ایسے تھے ہمارے نبی کا چہرے ہی دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ہم نے روشن بھیجا موسیٰ، اپنی آیتوں نشانی کے ساتھ بھیجا، بسلطان مبین، واضح غلبے کے ساتھ بھیجا۔ یہ جو بہت ضرورت لاٹھی والا، ہاتھ والا، یہ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون غلبہ حاصل تھا۔ فرعونیوں کو لاٹھی کا سامنے بنتا تھا، اس موجے کی وجہ سے ہاتھ روشن کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا تھا، فرعون بھی غلبہ حاصل تھا، وہ ڈرتے ہی رہتے تھے۔ فرعون ادھر سپ نہ آ جائے، کبھی اتوں نہ آ جائے سپ، گھبرائی ہی رہتے تھے، ہر وقت گھبرائی رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے اب سانپ نہ آ جائے، ادھر سے نہ آ جائے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو موجودوں میں غلبہ حاصل تھا فرعونیوں پہ۔ کس کی طرف بھیجا؟ طرف فرعون کی، وہامان و قارون۔ موسیٰ علیہ السلام نے واضح غلبے کے اپنی نشانی کے ساتھ کسی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف۔ یہ فرعون جو تھا یہ مصر کا بادشاہ تھا، حامان جو تھا اس کا وزیر تھا، جو پیڑے پٹھے مشورے دیتے یہ بے ایمان دیتا ہے فرعون، انج کر انج کر۔ اور قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن یہ منافق تھا۔ اللہ نے کو بڑی دور میں پیچھے بار میں اپنے کھڑا ہے، تو بڑا دولت مند آدمی اللہ نے دی تھی اس کو، لیکن یہ فرعون کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا۔ یہ بھی تھا، یہ منافق تھا، چچا بھائی تھا لیکن منافق تھا، اور دولت بڑی اللہ دی اس کی۔ فرعون کے ہی ساتھی تھا، فرعون کے ساتھ یہ ملتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ساتھ اپنی نشانیوں کے بعد غلبے کے ساتھ، کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، حامان اور قارون کی طرف۔ قارون فقالوا ساحر کذاب، تو ان تینوں نے کیا کہا موسیٰ کو؟ موسیٰ تو جادوگر ہے تو جھوٹا ہے، دو لفظ بولے گا۔ فرعون نے، حامان نے، قارون نے کیا ہے؟ تو ساحر ہے، یعنی تو جو موجوں میں ساحر ہے، موجوں میں تو جادو کرے گی۔ وہ جو دکھاتا ہے نا لاٹھی کا سانپ ہاتھ روشن کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے، یہ جادو کا کرشمہ ہے۔ موجوں میں تو جادوگر ہے، اور نبوت تو کہتے میں نبی ہوں، اسے تو اٹھایا جی۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر کا اور کذاب کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ فلما جاءہم، جب آئے پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حق کے ساتھ، اللہ کی توحید کی دعوت میں پھر آئے ان کے پاس، من عندنا، ہمارے پاس سے حق کی دعوت لے کے آئے موسیٰ۔ تو قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، کہا فرعونیوں نے کہ جو موسیٰ کے ساتھ ایمان لائے ہیں نا ان کے بچے قتل کرو۔ وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، فرعون کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے جو ایمان لائے ہیں نا بنی اسرائیل کی، کیا کرو؟ بچے قتل کرو۔ فرعونیوں نے 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے بعثت سے پہلے نجومیوں نے بتلایا تھا کہ فرعون بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ ہوگا جو تیرے تخت و تاج تیرا اس کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا۔ فرعون کا یہی بات ہے، میں بنی اسرائیل کا بچہ ہی زندہ کو نہیں چھوڑوں گا، قتل کروں گا۔ وہ بچہ زندہ رہے گا تو میرے تخت و تاج کو تباہ کرے گا، میں نے زندگی نہیں چھوڑ رہا موسیٰ کو۔ ہاں جی، سب بچے، 2 بچہ پیدا ہوتا تھا سب کو قتل کرا دیتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا فرعون جتنے مرضی تو بچے قتل کر، گھر بھی تیرا ہوگا، خرچہ بھی تیرا ہوگا، پرورش موسیٰ کی ہوگا۔ میں نے تیرے گھر میں اپنے موسیٰ کی پرورش نہ کروائی، مجھ کو موسیٰ کا رب نہ کہنا۔ تو یہی ہوا کہ نا، جو فرعون چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، جو اللہ چاہتا تھا انہوں نے کہا اپنے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، ان کے بچے قتل کرو، اگر نہیں کرو گے بڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنیں گے، یہ پھر لڑائی کریں گے تم سے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑے ہو کے جوان ہو کے لڑائی کریں گے، تمہارے ملک میں قبضہ کر لیں گے۔ اس بات نہیں کر دو وسطیوں جو عورتیں لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے چھوڑ دو، ان سے کوئی خطرہ ہے، بچوں سے خطرہ ہے،
اگر یہ بچے ان کے پڑھتے رہے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام ساتھ دے پڑے فوج بڑھ جائے گی ایک جی تمہارے سے جنگ کریں گے لڑائی کریں گے قبضہ کر لیں گے تمہارے ملک ان کو قتل کرو لڑکیوں کو کوئی نہیں تمہاری خدمت کریں گے ان کو چھوڑو اللہ نے فرمائی وما کید الکافرین الا فی ضلال اور نہیں ہے تدبیر کافروں کی مگر گمراہی میں کافروں کی تدبیریں ہوتی ہیں نا پروگرام اسلام ختم کرنے کے لیے اللہ پاک ان کو برباد کر دیتا ہے کافروں کی تدبیروں کو اللہ کامیاب ہی نہیں ہونے دیتا ہاں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی دھمکیوں سے اور فرعون کی کارروائیوں سے اللہ کی توحید بیان کرنے سے بعد نہ آئے پیچھے نہ ہٹے تو وہ قال فرعون کہا فرعون نے ضروری اقتل موسیٰ چھوڑ دو مجھ کو میں موسیٰ کو قتل کروں گا بندہ پوچھ رہے تینوں کہنا تو سیب آئے کسی کارن چھوڑنے بھی پھڑ ماری ٹوٹھی پھڑ بڑا بننے کے لیے اپنے لوگوں مجھے چھوڑ دو جی میں کیا کروں گا موسیٰ کو قتل کر پھر لگا وہ تو صحیح ذرا وہ تو صحیح کار کرنا پتا تھی جانتا تھا کیا کہ سانپ ہے ہاں کہتے ہیں کہ جب سانپ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی والے سانپ بناتا تھا نا پھر فرعون کے پیچھے بات کرتا تو فرعون کے دونوں پیشاب نکل جاتے تھے کچھ کہتے تھے کہ جیسے گدھا پیشاب کرتا بھاگتا ہے نا ایسے بھی سانپ کے آگے لگی فرعون پیشاب کرتا بھاگتا تھا کہہ تو دیا میں قتل کر پھر ہو گئی ولید ربا موسیٰ کو چاہیے تھا اپنے رب کو پکارے میں دیکھتا ہوں کیسے بچاتا ہے موسیٰ کا رب موسیٰ کو انی اخاف ان یبدل دینکم بے شک میں ڈرتا ہوں کہ یہ تقریریں کر کر کے نا واضح نصیحتیں کر کر کے تمہارے دین کو بدل دے گا اپنی پارٹی بنا لے گا ساری سب وہابی بنا لے گا یہ ہاں سب کو وہابی بنا لے گا یہ سارے وہابی بن گئے اس کی پارٹی سارے بن گئے تو دین تو بدلے گا پھر کیوں نہیں جب سارے لوگ اس کی تقریروں سے واضح نصیحت متاثر ہو کے اس کے ساتھی بن گئے سارے میں دین تو بدلے گا تمہارا ہاں ڈر ہے تمہارا دین بدلنے کا تقریریں کر کر کے واضح یہاں بھی کئی لوگ کہتے تھے پھر قاری صاحب کے پاس اس لیے لوگ جاتے رہے نا یہ سارے وہابی بن جائیں گے یہ سارے وہابی بن جائیں گے لیکن بندو اللہ نے تم کو قرآن نصیب فرمایا ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ نا اتنی پیاری عظیم الشان کتاب اللہ پاک نے تم کو عطا فرما دی سمجھ رہے ہو یہاں بیٹھ رہے ہو قرآن کی محبت میں اللہ تمہیں بٹھا رہا ہے کتنا اللہ پاک یہاں تم قبول ہو منتخب ہو اللہ پاک نے قرآن کے لیے منتخب کر لیے اور کیا چاہیے قرآن سمجھ رہے ہو اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق کہا مجھے ڈر ہے یہ کیا تمہارے دین کو بدل دے گا چلو سارے لوگ نہ اس کے ساتھ ملے تو ادھے پچھدے مل گئے ہے جی ادھے آدمی اس کے ساتھ ادھے مخالف پھر کیا کرے گا او یظہر فی الارض الفساد یہ زمین میں فساد کر کے لڑائی کرے گا بھائی سارے یہ تو سارے مل گئے تو سارے دین چھپایا ہوا تمہارے دین کا تو ادھے پچھدے اس کے ساتھ ادھے ہمارے ساتھ پھر کیا کرے گا یہ لڑائی کرے گا فساد ہوگا جنگ ہوگی سے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا فرعون نے یہ کہا کہ میں قتل کروں گا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام کہا موسیٰ نے کہا موسیٰ انی عذت بربی وربکم کہ بنی اسرائیل بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تمہارے اپنے رب کے ساتھ اور تمہارے رب کے ساتھ یہ نہیں کہا میں ایسے کر دوں گا وہ کر دوں گا فلاں نہیں میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کے ساتھ اور بنی اسرائیل تمہارے رب کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کا رب اور ہے بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ایک ہی رب ہے اللہ کیونکہ اللہ کیا ہے رب العالمین ہے وہ سب کا رب ہے تو میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کے تمہارے رب کے ساتھ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب صرف فرعون سے نہیں ہر وہ متکبر جو حساب کے دن پہ ایمان نہیں لاتا میں ہر اس متکبر کے شر سے اللہ سے اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بچائے تو اللہ پاک نے بچایا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا اور کیا کر دیا ان کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھی بچایا اپنے محبوب کے صحابہ کرام کو بھی بچایا اور کافر مشرک تھے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ان کو اللہ نے چھپایا اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زندگی میں ہی پورے عرب سے مکے مدینے سے نہیں بلکہ پورے عرب سے کفر شرکت صفایا کر دیا تھا ایک بھی اللہ کے نبی صحابہ کرام دشمن نہیں رہے پورے عرب میں سب کا اللہ پاک نے
صفایا کر دیا تھا. تو اللہ پاک ہماری بھی مدد فرما رہے ہیں, ہماری حفاظت بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں, مدد بھی فرما رہے ہیں, اللہ ہمیں رزق بھی عطا فرما رہے ہیں. بھائی اللہ کا قرآن ہے, یہ عظیم الشان کتاب ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کے یہاں تم مقام والے ہو, منتخب ہو, کہ لوگوں نے چھوڑ دیا, بڑے بڑے مولوی چھوڑ گئے, پگڑیوں والے, بڑی بڑی داڑھیوں والے نہیں قرآن بیان کرتے, چھوڑ گئے. کرتے بھی ہیں تو بس ایسے گوگلوں سے بھی ٹھیک ہے, برتن میں ماڑا موٹا کرتے ہیں, عقیدہ نہیں بنتا. دین شادی کی ہوتی ہے الحمد للہ, یہاں دین شادی ہو رہی ہے. اللہ باقی توحید والا جو مسئلہ ہے الحمد للہ وہ بیان ہو رہا ہے اللہ کے قرآن سے. اتنے ساتھی ہمارے ماشاء اللہ, اللہ پاک نے توحید والے بنا دیے, سنت والے بنا دیے. انشاءاللہ اگر اسی طرح چلتا رہا, اللہ پاک نے مجھ کو توفیق دی سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی, اللہ نے عمل کی توفیق دی تھی. انشاءاللہ ایک دن آئے گا, میری زندگی رکھی اللہ پاک نے آپ کی, انشاءاللہ اس مسجد میں سوائے قرآن کے اسٹوڈنٹ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. بھر دے گا میرے رب انشاءاللہ اس مسجد میں قرآن کے اسٹوڈنٹوں سے. اور جب یہ پڑھ گیا نا انشاءاللہ پھر اللہ کے خیر کے فیصلے فرمائے گا, عزت کے فیصلے فرمائے گا, رزق کے فیصلے فرمائے گا. ہاں جی, وابستہ رہو قرآن سے, دل برداشتہ نہیں ہونا. کوئی رشتے دار کہے, کوئی محلے دار کہے, دور کرے قرآن سے, ہاں جی چھوڑ اس کو ہی چھوٹا تباہ ہو. کوئی رشتے دار نہیں, وہ محلے دار نہیں جو قرآن سے دور کرتا ہے, دشمن ہے. دشمن سمجھو جو قرآن سے تم کو دور کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو جو ایسی باتیں کرے کہ قرآن نہ سمجھو, وہاں نہ جاؤ, آپ بھی بن جاؤ گے, فلاح بن جاؤ گے. خوش ہو جاؤ کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن عطا فرما دیا ہے. خوشی کے ساتھ آؤ, خوشی کے ساتھ جاؤ. آؤ کہ اللہ تیرا قرآن سمجھنے آ رہے ہیں, جاؤ اللہ تیرا قرآن سمجھ کے آ رہے ہیں. دعا مانگو, قرآن کی برکت سے اللہ انشاءاللہ خیر کے فیصلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یسیروا فی الارض, کیا نہیں چلے کافر مشرک فی الارض زمین میں, فینظروا بس دیکھتے یہ, پر دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبل, کیسے وہ جنگ لوگ جو ان سے پہلے تھے, کانوا اشد منهم قوت, تھے ان سے زیادہ سخت قوت میں, واثارا فی الارض, زیادہ تھے وہ زمین میں نشانی چھوڑنے کے لحاظ سے. فاخذهم اللہ بذنوبہم, بس پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. وما کان لهم من اللہ من باق, اور نہیں تھا کو واسطے ان کے اللہ, نہیں تھا کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا. کوئی بھی ان کے معبودان باطلہ تھے وہ بھی نہ بچایا, مال اور جو بھی تھا کسی نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچایا. ذالک بانہم کانت تاتیہم, یہ اس لیے ان کی تباہی ہوگی. کانت تاتیہم, آتے تھے ان کے پاس رسول, ان کے رسول بالبینہ کے ساتھ روشن دلائل کے, فکفروا, انہوں نے انکار کیا. فاخذهم اللہ, پکڑ لیا ان کو اللہ نے. انہ کبیر شدید العقاب, اللہ کبھی ہے سخت سزا دینے والا ہے. بالکہ رسول اللہ موسیٰ بھی آیا دینا سلطان مبین, البتہ تک بھیجا ہم نے موسیٰ کے ساتھ اپنی نشانیوں کی اور واضح غلبے کے ساتھ. الی فرعون, طرف فرعون کے, حامان اور حامان کی, وقارون اور قارون کی. فقالوا, پس کہا ان تینوں نے موسیٰ کو کہ موسیٰ کیا ہے, ساحر, جادوگر ہے, استغفر اللہ, کذاب, جھوٹا ہے. فلما جاءهم, جب آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ساتھ حق کے ہمارے پاس سے, قالوا اقتلوا, کہا فرعون نے قتل کرو ان کے بیٹوں کو, وہ لوگ جو مال ہے ساتھ اس کے. واستحیوا نساءهم, زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو. وما کید الکافرین الا فی ضلال, نہیں ہے تدبیر کافروں کی مگر گمراہی میں. وقال فرعون, کہا فرعون نے, ضرور ہی چھوڑ دو مجھ کو, اقتل موسیٰ, میں قتل کروں موسیٰ کو. ولینظر, چاہیے کہ صرف موسیٰ اپنے رب کو پکارے. انی اخاف, بے شک میں ڈرتا ہوں, ان یبدل دینکم, کہ وہ تمہارے دین کو بدل, کہیں تمہارے دین کو بدل دے. او ان یظہر فی الارض الفساد, یا فساد میں برپا کر دے. وقال موسیٰ, کہا موسیٰ نے, انی, تو بے شک میں پناہ مانگتا ہوں بربی, ساتھ اپنے رب کے, رب ساتھ تمہارے رب کے, من کل متکبر اللہ یوم الحساب, ہر متکبر سے جو حساب کے دن پہ ایمان نہیں لاتا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. کی کر کے ہٹے گا اندر ساڑھے کر کے 5-7 گھنٹے کرو نا, فون کرے گا.
500 ਕਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ वो बच्चों ने पाई अरे मैंने चलाया था नहीं वो लोग नहीं है मेरी हैंड भी लाओ